إن الحمد كله لله الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وأفاض على الإنسان وعلمه البيان وأرشد إلى ذكره وتلاوة القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، قابل غور ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے آیت کریمہ، بہت ہی مختصر اور شارٹ بیان ہے اللہ رب العزت والجلال کا کہ تم اے انسانوں سربلند رہو گے اگر تم مومن کامل ہو، ایمان کامل اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا، تم مغلوب نہیں ہو سکتے، تم پریشان نہیں ہو سکتے، تم اغلب رہو گے، تم اعلیٰ رہو گے، تم اوپر رہو گے، تم بلند رہو گے۔ کاش اس آیت کریمہ پر ہم غور کرتے اور وہ اللہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، ہم اس پر غور کر کے اس خالق کی خالقیت پر، اس رزاق کی رزاقیت پر غور کرتے، جس نے اپنی شان میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، اور فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ یہ اللہ کی طاقت اور اس کی بڑائی ہے۔ کہیں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے، وہی مالک الملک ہے، جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے ملک اور سلطنت اور بادشاہت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سارا نقشہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ اللہ ہم سے کہہ رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سارے کائنات میں رہنے والے انسانوں سے مخاطب ہے، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک کو ایک پیغام اللہ دے رہا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، جنت کو مانتے ہو، دوزخ کو مانتے ہو، آخرت میں حساب اور کتاب کو مانتے ہو، قبر اور برزخ کو مانتے ہو، تمام کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لاتے ہو، تو اب تمہاری جو طاقت ہے وہ تمہارے مقابلے میں جو بھی مقابل ہوگا وہ پست ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، چونکہ تمہارا تعلق اور تمہاری نسبت ایک ایسی ذات سے جڑ گئی ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ افسوس ہے، ہم غور کریں، سوچیں، گھر کا، محلے کا، گاؤں کا پردھان ہمارا سپورٹ کر دے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جو چاہو کرو، یا بدھائک ساتھ دے دے، اس سے آگے منتری ساتھ دے دے، اس سے آگے پردھان منتری ساتھ دے دے، میرے دوستو اس کی طاقت کتنی بنتی ہے، اس کا حوصلہ کتنا بلند ہوتا ہے، وہ اندازہ لگائیے، اس معاشرے میں غور کیجئے۔ لیکن وہ اللہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، آسمان زمین، للہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ساری فوجیں ہیں، چاہے آسمان کی فوج ہو یا زمین کی فوج ہو، سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ سے باہر کوئی نہیں ہے۔ کتنے آئے اور کتنے گئے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ کاش ہم اس آیت کریمہ کو ایسے سمجھتے جیسے ہمارے اسلاف نے سمجھا، جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، اور جیسے بزرگان دین اولیاء اللہ نے سمجھا
کہ بس انہوں نے جب ایک چیز کو لازم پکڑ لیا کہ میرا معبود اللہ ہے، میرا مطلوب اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، بس اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے، اپنے سر کو جھکانا ہے، اس سر کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پورے عالم کو کیسے مسخر کیا ہے، اور اللہ نے عالم میں رہنے والے جانوروں کو کیسے مسخر کیا ہے۔ میرے دوستو غور کریں ذرا، صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا، کس طرح سے انسان تو انسان وہ جانوروں پر بھی حکومت کر کے دکھاتے تھے، وہ دریا کے روانی پر بھی حکومت کر کے دکھاتے تھے۔ وہ مصر جس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص کو گورنر بنا کر کے روانہ کرتے ہیں، وہاں دریائے نیل کا ایک مزاج تھا، ایک رسم تھا کہ وہ دریا کبھی سال میں بند ہو جاتی تھی اور اس پر دوشیزہ لڑکیوں کو زندہ یعنی بھیڑ چڑھایا جاتا تھا، اس کو قتل کیا جاتا تھا، اس کے اندر ڈالا جاتا تھا تو وہ دریا چلتی تھی۔ بہرحال یہ پیغام پہنچایا حضرت عمر بن عاص نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں کا رواج ہے، یہاں کا یہ نظام اور دستور ہے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا اچھا کیا تم نے پوچھ لیا۔ میرے دوستو یہ بھی رواج ختم ہو جا رہا ہے، منمانی کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اپنے خلافت میں بڑے ہیں، عمر بن عاص اگرچہ گورنر ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ایک مسئلہ آیا، اس کے بارے میں سوال کیا۔ ہمیں پوچھنا چاہیے، ہر مقام پر عوام کو کوئی بھی ہو، اپنے قائد سے، اپنے مقتدی سے ہم رابطہ کریں، اپنے علماء سے رابطہ کریں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب کوئی واقعہ پیش آ جائے۔ مثلا جیسے ایک واقعہ پیش آیا، آپ نے خط لکھا کہ یہ دریا رک گئی ہے، کیا ہم کسی لڑکی کو بھیٹ چڑھا دیں؟ آپ نے منع کیا کہ بالکل نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ہم یقین اللہ پر رکھتے ہیں، کسی اور چیز پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ خط لکھا دریا کے نام پر، عمر بن عاص اس خط کو تم دریا میں ڈال دینا۔ دریا کے پاس ایسا لیٹر اور ایسا خط لکھتے ہیں جیسے ایک انسان کے پاس لکھتا ہے۔ یوں کہا اے دریا، اے نہر، اے ندی، اگر تو اللہ کے امر اور اس کے حکم سے چل رہی ہے چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا لکھنا تھا کہ وہ خط دریا کے حوالے ہوا، اور وہ دریا لبالب بھرا رہا، بھر گیا اور جاری ہو گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل میں کبھی پانی کم نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل سے میں وہاں پہنچا ہوں، اس دریا کو دیکھا ہے جہاں دریائے نیل بہتی ہے، ایسا میٹھا پانی، ایسا بھرا ہوا دریا کہیں دنیا میں نظر نہیں آیا۔ میرے دوستو، یہ عبرت کا مقام ہے، کیسا ایمان انہوں نے بنایا تھا اور اللہ پر کیسا یقین رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اندر قوت بنی رہتی تھی۔ بزدلی یہ انتہائی جو ہے خطرناک چیز ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم نہ غم میں پڑو اور نہ تم ہمت ہارو، نہ تم بزدل ہو۔ کس چیز کی بزدلی؟ یہ ہمیں کون ابھار رہا ہے؟ ارے وہ اللہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ کوئی عالم آپ کے محلے کا یا کوئی منتری آپ کے دنیا میں رہنے والا، آپ کے ملک کا رہنے والا نہیں، بلکہ اللہ ابھار رہا۔ وَلَا تَحِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کھاؤ، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم تو سربلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان تمہارے پاس ہے، تمہیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیسے سنا تھا اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام نے؟ حضرت سفینہ ایک صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، جماعت تھی، جنگل بیابان ہے، پہاڑی کا علاقہ ہے، رات کا موسم ہے، ساتھی آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئے کہ اچانک ایک شعر آیا، فوراً آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ کیسا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، کیسا اپنا یقین بنایا تھا، شعر آیا اور یوں کہا اللہ کی مدد آ گئی۔ حالانکہ ابھی شعر ہمارے پاس آئے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ بھاگ جائیں گے، دروازہ بند کر لیں گے یا پھر اس پر وار کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، حضرت سفینہ نے کیا کیا؟ وہ غلامان مصطفیٰ میں سے ایک غلام ہیں، عاشقان مصطفیٰ میں سے ایک عاشق ہیں۔ کس طرح سے انہوں نے اپنا یقین بنایا تھا کہ اس شعر سے گھبرائے نہیں،
میرے دوستو آج انسان کیسے گھبراتا ہے، جانوروں سے، چوہوں سے کیسے ڈرتا ہے، ایک انسان انسانوں سے کیسے ڈرتا ہے۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈر خوف صرف ایک اللہ کا ہونا چاہیے۔ چونکہ میرے دوستو ہم یہاں اگر شیر نے حملہ بھی کر دیا، دشمن نے حملہ بھی کر دیا تو کیا حرج ہے، کیا بات ہوئی؟ چونکہ ہم تو یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، یہاں کی چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم آخرت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جنت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہم کتنے دن دنیا کے اندر رہیں گے؟ 60 سال رہیں گے، 100 سال رہیں گے، بس اس سے زیادہ کہاں رہیں گے؟ بہرحال اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، ایک دوسری دنیا میں جانا ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ شیر آیا اور آپ نے کہا مدد آئی، چنانچہ شیر قریب آتا گیا اور یہ شیر سے قریب ہوئے اور یوں کہا اس کا کان پکڑ کر کے کہ اے اللہ کی مخلوق، میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا، ہمارے ساتھی آگے نکل گئے، تجھ سے کہنا یہ ہے کہ تو میرے ساتھیوں سے قریب کر دے، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے اپنے گردن اور سر سے اشارہ کیا اور جھکا، یعنی بیٹھنے کی طرف اشارہ کیا کہ میری کمر پر تم سفینہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت سفینہ شیر کی سواری کرتے ہیں اور شیر کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ کیا منظر ہے، اللہ اکبر! وہ شیر جو ایک درندہ جانور ہے، اللہ نے مسخر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جائے گا، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جائے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، حکومت اس کی ذرے ذرے پر ہوتی ہے۔ تو شیر پر انہوں نے سواری کی اور شیر سے آگے چلے۔ جب ساتھی قریب آ گئے، نظر آ گئے، شیر بیٹھا، وہ اترے، شیر اپنے راستے پر جنگل کی طرف اپنے ساتھیوں سے ملے۔ میرے دوستو ایسے واقعات بہت آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مجمع ہے، بھیڑ ہے، پوچھا کیا بات ہے کہ راستے میں شیر آ گیا ہے۔ حضرت نے کہا چھوٹے ہیں، بہت زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن راستہ چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، لوگ منع کر رہے ہیں، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ آگے شیر ہے۔ فرمایا بس شیر ہی سے ملنے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ کام آپ کب کرو گے؟ شیر پر سواری کرو گے؟ شیر کا کان کب پکڑو گے؟ شیر سے بات کب کرو گے؟ جب حضرت عبداللہ بن عمر جیسا ایمان اپنا بناؤ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایمان بناؤ۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جتنے لوگ بھی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، صرف یہی تک اس پیغام کو نہ رکھیں، بلکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے پیغام کو سنائیں، گھر گھر تک پہنچائیں، اور اسی انداز پر اور اسی طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں جیسے صحابہ ہمارے اسلاف سمجھے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے تشریف لے جاتے ہیں، اس شیر سے مخاطب کرتے ہیں، اے اللہ کے مخلوق، تیری جگہ یہ کھڑے ہونے کی نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، تیرے رہنے کی جگہ جنگل ہے، تم جنگل میں چلے جاؤ جہاں تمہارے رہنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ شیر ایسے اٹھا جیسے ایک انسان کو سمجھاتا ہے اور وہ مان جائے، فرما برداری اختیار کر لے، ایسے ہی وہ شیر وہاں سے نکلا، ہٹا اور جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ میرے دوستو بھائی، وہ مجمع کھڑا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجمع کو للکارا، کہا خبردار، سب کے سب اپنی جگہ پر رک جاؤ، میرا ایک پیغام سنتے جاؤ۔ یوں کہا، اے لوگو، جس وقت تم اس شیر سے ڈر رہے تھے، اس شیر سے گھبرا رہے تھے، اس شیر سے متاثر ہو گئے تھے، تو اللہ نے اس شیر کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا تھا، اور میں شیر سے نہیں گھبرایا تھا، میں اس سے متاثر نہیں ہوا، تو اللہ نے مجھے اس شیر پر مسلط کر دیا، مجھ پر اس شیر کو مسخر کر دیا اور میں نے اس کو بھگایا۔ اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو ڈرو اللہ سے، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، کوئی بھی تمہارے سامنے آ جائے، ایمان کی مشق کرو کہ یہ ابتدا میں کیا تھا اور انتہا میں کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر شیر ہی آپ کے پاس آ گیا یا بہت بڑا دشمن آپ کے سامنے آ گیا، سوچو اور غور کرو کہ یہ ابتدا میں کیا تھا، یعنی شروعات میں کیا تھا،
100 سال پہلے کیا تھا؟ مٹی تھا، اور 100 سال کے بعد کیا ہوگا؟ مثلا مٹی ہو جائے گا۔ تو اس مٹی سے کیا ڈرنا؟ یہ بیج کی جو شکل ہے، ایک اچھل کود ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی چیز سے ڈرنا جو مٹی تھا اور مٹی ہو جائے گا، یہ کوئی یعنی اچھی بات نہیں ہے ایک انسان کے لیے، خاص طور سے ایمان والے کے لیے، کہ وہ گھبرا جائے۔ ہاں، اتنا کام ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکموں کو کبھی پامال نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ضرور پورا کرنا، جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، جو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اس سے کام لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو نہ مانیں اور ہم وہاں کی سڑکوں میں آگ لگائیں، محلوں کو پھونکیں۔ بالکل نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس ظلم و زیادتی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور اللہ ظالم کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ہمیشہ اچھے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے، جب ہم اچھے انسان بن جائیں اور کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کریں تو مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو عقل و شعور دیا ہے، جو فہم دیا ہے، جو دماغ دیا ہے، جو قلب اور دل دیا ہے، آپ اس سے فیصلہ کریے۔ بہرحال حضرات صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، وہ مٹی ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، حجاج بن یوسف نے ایک محل بنوایا، اس کی اوپننگ میں سارے عوام خواص کو دعوت دی، سب کو بلایا، سب لوگ اوپننگ میں جا رہے ہیں مٹھائیاں کھانے کے لیے، کہ لڈو تقسیم ہوگا، طرح طرح کے کھانے بنیں گے، کھایا جائے گا۔ لیکن اس وقت کے ایک بزرگ عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجمع دوڑتا بھاگتا کہاں جا رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حجاج بن یوسف کے محل کی اوپننگ ہے، آج وہاں جا رہا ہے مجمع۔ چنانچہ حضرت حجاج بن یوسف نے اس اوپننگ کی، اس پروگرام کی مخالفت کی اور کہا یہ اسلام میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اوپننگ کیا چیز ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ بہرحال میرے دوستو، انہوں نے اس وقت مخالفت کی۔ بتانا یہ تھا کہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر یہ حضرات خواص، علماء، اہل اللہ اسی کام میں لگ گئے تو میرے دوستو پھر دین کا کیا ہوگا؟ حالانکہ اوپننگ کی ایک ضرورت ہے، دکان کھل گئی، جو آئے بتا دیا کہ اوپننگ ہو گئی، لیکن اس کے لیے بہت بڑے پیمانے سے دونوں لوگوں کا حرج کر کے اور زبردستی بلانا، یہ کوئی کام تو ہے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے منع کیا تو کچھ شغل خوروں نے، کچھ چاپلوسوں نے اس بات کو پیغام پہنچایا حجاج بن یوسف، جو ظالم تھا، وقت کا بہت بڑا ظالم تھا، کچھ کارنامے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن اکثر اس کی زندگی ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہے، عجیب داستان ہے اس کی تاریخ کے اندر۔ چنانچہ اس ظالم کے پاس جب پہنچی یہ بات کہ حجاج بن یوسف آپ کی مخالفت ہو رہی ہے اس پروگرام کی، اور مخالفت کرنے والے حسن بصری ہیں، انہوں نے پیغام دیا جلاد کو تیاری کرو، گردن کے کاٹنے کی تیاری ہے، قتل کی تیاری ہے، شہادت کی تیاری ہے۔ چنانچہ جلادوں کو تیار کیا، فرش بچھایا گیا، تماشائی کھڑے ہو گئے کہ حسن بصری کا آج قتل ہوگا، آج ان کی شہادت ہوگی، تماشا دیکھا جائے۔ چنانچہ 2 پولیس کو روانہ کیا گیا، حسن بصری کو بلا کر کے لاؤ۔ حسن بصری ایک انسان تھے، البتہ اللہ نے ان کو جسم کو ایسا بنا رکھا تھا، لہیم و شہیم انسان تھے، ان کے لمبے چوڑے ایک انسان گزرے ہیں، بہرحال دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا تھا۔ چنانچہ پولیس پہنچی کہ حضرت آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ فرمایا مجھے؟ کہا جی ہاں، چلتے ہیں۔ چنانچہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے چلے گئے۔ میرے دوستو، صحابہ چلے جاتے تھے، اپنے زانوں کو ٹیک دیتے تھے اللہ کے سامنے، لیکن حکومت کچھ بھی کرے، ظالم کچھ بھی کرے، ان کو یقین تھا میرے رہنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے، جہاں جنت ہے، جہاں دوزخ ہے، جہاں برزخ ہے، جہاں حساب ہے، جہاں کتاب ہے، جہاں پرسرات ہے، جہاں میزان عدل ہے، اور وہاں سے دوبارہ نہیں آنا ہے، وہاں کی تیاری ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ گئے، چنانچہ مجمع دیکھ رہا ہے، عجیب واقعہ ہے، عجیب تاریخ ہے، ہم تفصیل سے ہم عرض نہیں کر سکتے، مختصر سا وقت تھا، ہم نے بس یہی چند باتیں پیش کر کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، یہ ضرور میں پیغام پہنچاؤں گا کہ ان اکابر سے سبق حاصل کریں،
خاص طور سے اس زمانے میں، اس دور میں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے جگہ جگہ ملکوں میں، آپ انسانیت کا ثبوت دیجئے، آپ اعلیٰ اخلاق کا مجسمہ بن کر کے آپ اس اخلاق کو بانٹیے، نبی کے پیغام کو بانٹیے کہ تم لوگ کون تھے، تمہیں اللہ نے کیا دیا تھا اور کہاں تم جا رہے ہو، تاکہ بزدلیاں ختم ہو، لوگ کے اندر حساس جاگے، جو اللہ ہاتھ پیر دیا ہے، جو دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کرے انسان۔ یہ نہیں کہ ایک درخت ہے، ایک مولی ہے، اس کو گیا ایک ہاتھ سے آدمی اکھاڑ لیا، چاقو لائے اس کو کاٹ دیا۔ مولی کبھی بولتا ہے کہ مجھے کیوں اکھاڑا؟ مولی کبھی کہتا ہے، مولی کہتی ہے کہ مجھے کیوں کاٹ دیا، مجھے 3 ٹکڑے کیوں کیا، مجھے 4 ٹکڑے کیوں کیا؟ تو میرے دوستو، آپ مولی نہیں ہیں، آپ اس کو حق بات کریے، بہترین پیغام دیے۔ آپ کون ہو جو میرے ہاتھ چھونے والے ہو؟ میرے کون ہو تو مجھے تیز بولنے والے ہو؟ کیا تمہیں حق ہے؟ میں ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے زبان دی ہے۔ میرے دوستو، یہ کیا کبھی کوئی گاجر بن جا رہا ہے، کبھی کوئی ٹماٹر بن جا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تم سبزی ہو، تم اناج اور غلے ہو کہ جو چاہے کھا لے، جیسے چاہے بنا لے۔ اللہ معاف فرمائے، اس بزدلی کو ختم کرے معاشرے کے اندر، بلکہ انسانیت کا پیغام دو جس طریقے سے صحابہ کرام نے دیا، اور غیر کلمہ پڑھ کر کے اپنے مذہب سے توبہ ہو کر کے مسلمان بنتے تھے۔ کاش آج مسلمان ہو جائے۔ آج کتنے صدمے کی بات ہے، ہمارا بیٹا جوا کھیل رہا ہو، ہمارا بیٹا کیرم بورڈ کھیل رہا ہو، وقت ضائع کر رہا ہو۔ یہ جن کے گھروں میں تلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی، جہاں تہجد میں رونے کی آواز آنی تھی، آج یہ کہاں یہ قوم جا رہی ہے؟ کاش یہ آ جائیں اللہ کے حکموں کے سامنے اور اس آیت کریمہ کو سمجھ لیتے تو میرے دوستو، کوئی آپ کو زیر نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ الْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے جو نبی کے راستے سے آتی ہے، ایمان والوں کو ملتی ہے، کسی اور کو عزت نہیں مل سکتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ عزت والا کام کرو، آپ کو عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ چنانچہ میں بات کر رہا تھا حضرت حسن بصری کی، تشریف لائے، ہکا بکا مجمع ہے، قریب آتے گئے اور حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ پر لرزہ طاری ہوا، اس کی شکل بدل گئی، لوگ حیرت میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور قریب آئے، حجاج بن یوسف کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسن بصری فرمایا، مجھے آپ نے بلایا ہے؟ ہاں بلایا ہے۔ کیوں بلایا ہے؟ یوں کہا، کچھ بیان کر دیجئے۔ ادھر جلاد تھے، ادھر فرش بچھا ہوا ہے، ادھر پانی تیار ہے، ہر چیز مطلب یہ کہ پورا ریڈی ہے کہ فرش کو بچھایا جائے تاکہ زمین گندی نہ ہو، پانی تیار ہے تاکہ اس کی دھلائی ہو جائے، جلاد تلوار لے کے تیار ہے گردن کاٹی جائے، لیکن ایسا روب حضرت کا کہ سب پھیکا پڑ گیا۔ یوں کہا، آپ کو بیان کرنے کے لیے بلایا ہوں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نیچے بیٹھا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اوپر کرسی پر بیٹھ کر کے بیان دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو دین پر چلنے کو ابھارتے ہیں۔ میرے دوستو، کاش یہ پیغام گھر گھر پہنچایا جائے اور ایک سکون کے ساتھ زندگی گزاری جائے، خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیجئے۔ اسلام کیا میرا پیارا مذہب ہے کہ یہ جانوروں کو پر بھی ظلم کرنے کی یاد نہیں دیتا کہ ایک کتے کو بھوکا مار دیا جائے، ایک بلی کو بھوکا مار دیا جائے، چاہے جائے کہ کوئی انسان پر وار کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے، انسانیت کے فروغ کے لیے اور اس کے عروج کے لیے ہم سب کے ہماری ذات کو، ہماری جان کو، ہمارے مال کو قبول فرمائے۔ بس اتنی ہی چند باتیں ہیں، اس بات کو خود بھی سنیں اور غور سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے بہت زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔